السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی ایک اور نئی جرم و سزا پر مبنی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سونی کے دیس گجرات کے پاس چناب کی ایک شاخ کے کنارے آباد کھجنارے کی، جہاں سب سے بڑی آبادی مچھروں ہی کی تھی۔ اس کا تعلق بھی مچھروں کی آبادی سے ہی تھا۔ وہ کھجنارے میں چناب کی شاخ کے کنارے آباد مچھروں کی بستی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جہاں سونی کے حسن و جمال کی داستانیں اور اس کے باپ طلہ کی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اور صبح صبح جب سورج بھی مکمل طور پر نکلا نہیں ہوتا تھا، خوبصورت سہانی خوشگوار ہوائیں، چڑیوں کی آوازوں کے چھنکارتے گھنگرو، جگہ جگہ کھلے ہوئے خضر و گلابوں کے جھنڈ، جن سے کچھ فاصلے پر املتاس کے گچھوں کا زرد آبشار، اور مچھرانوں کی بھرپور سرگرمیاں، دور دور تک چاندی جیسے پیٹ والی بکھری ہوئی مچھلیاں، جنہیں بڑے چاؤ سے مچھرانے ٹوکریوں میں سجاتی تھیں اور ان کے مرد سروں پر یہ ٹوکریاں لاتے گجرات کی مچھلی منڈی میں جا کر بیچتے اور واپسی پر اپنی اپنی چاہتوں کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے۔ سونی کی محبت کی داستان نہ صرف گجرات بلکہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن خود ناجی، جس کا اصل نام شہناز تھا اور بگڑ کر ناجی ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ محبتوں کے اس دیس میں وہ محبتوں سے اس قدر محروم کیوں ہے۔ بہت بعد میں اسے اپنی شکل و صورت کے بارے میں احساس ہوا، لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ شکل صورت تو محبتوں کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ اسے کہیں سے بھی محبت نہیں ملی تھی۔ اماں بھی تھی اور باپ بھی تھا۔ ایک بہت ہی غریب گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی تھی۔ مچھروں کی یہ پوری بستی ہی غریب لوگوں کی بستی تھی۔ اولاد غریب کے ہاں ہو تو غربت اس کی محبت پر تو اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اس غریب گھر میں اس کا اکلوتا وجود بھی بے معنی تھا۔ باپ دوسرے مچھروں کے ساتھ مچھلیاں پکڑ کر شہر جاتا تھا اور رات کو ٹھرے کے نشے میں ڈوبا گھر آتا تھا، کھانا کھاتا تھا اور ماں کو پیٹتا تھا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر کسی کونے میں جا پڑتا تھا، جیسے اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ یہی کیفیت ماں کی بھی تھی۔ صبح باپ گھر سے نکلتا تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی منہ ہاتھ دھوتی، بالوں میں کنگھی کرتی، ہونٹوں پر دنداسی کی دھڑی جماتی، گھر سے باہر نکل جاتی اور دروازہ باہر سے بند کر جاتی۔ ایسے وقت میں ناجی یا ناجیہ گھر میں اکیلی بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ کبھی کھیلنے کو جی چاہتا تو صحن میں لگے نیم کے درخت سے جھڑنے والے پتے چننے لگتی۔ نمکولیوں کے موسم میں نیم کے درخت پر نمکولیاں آتی تو اسے قدرتی کھلونے مل جاتے۔ کچی پکی نمکولیوں کی اسے خوب تمیز ہو گئی تھی۔ پکی نمکولیاں اس کا پسندیدہ پھل تھیں اور کچی نمکولیاں کھلونے، جن سے وہ عجیب و غریب چیزیں بنایا کرتی تھی۔ بلکہ ایک عمر تک تو اس نے پھلوں میں صرف نمکولیاں ہی کھائی تھیں۔ ماں کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ بند گھر میں بھوکی ہوگی۔ وہ خود بھی اس کی عادی ہو گئی تھی۔ بھوک پیاس کا اب اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ماں واپس آتی تو پہلے اپنا حلیہ خراب کرتی، بال بکھرا لیتی، پرانے کپڑے پہن لیتی، پھر دال چن کر چولہے پر رکھ دیتی۔ گھر میں صبح ناشتے سے کچھ بچا ہوتا تو اسے کھانے کے لیے دے دیتی۔ یہ بھی شاید اس کی مہربانی تھی، اسے خود کھانا مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک آدھ بار وہ بھوک سے روئی تو کھانے میں اسے جوتیاں اور گالیاں ملی تھیں، اور پھر اس نے سمجھ لیا کہ بھوک ایک ایسا گناہ ہے جس کے اظہار پر سزا ملتی ہے۔ ماں کا پیار، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، اسے بالکل معلوم نہیں تھا۔ ایسی بے تکی باتوں میں لوگ صرف وقت ہی ضائع کرتے ہیں۔ اس کا سارا بچپن یوں ہی گزر گیا تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ زہریلی شراب پی کر اس کا باپ مر گیا اور اس کے پاس صرف ماں رہ گئی۔ گویا ٹھرا پی کر گھر آنے والے اور شور مچانے والے کی کمی ہو گئی تھی، بس اور کوئی فرق نہیں پڑا تھا گھر کے ماحول پر۔ ماں بدستور صبح گھر سے نکل جاتی تھی۔ کھانے پینے کے معاملات بھی محدود تھے۔ باپ کے جانے سے ماں کو تکلیف ہوتی ہو مگر ناجی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک فائدہ ہوا تھا۔
اور وہ یہ کہ اسے سونے کے لیے ایک چرپائی مل گئی تھی جس کا اب مصرف نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ مچھروں کی غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر آ کر خوب ہنگامہ کیا اور دونوں ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اسے ساتھ لے کر چل پڑی۔ کچھ فاصلے پر ایک میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہاں اپنی بیماریوں کی دوا لینے کے لیے لائن لگائے ہوئے تھے۔ وہیں پر نازیہ کی ماں کو ڈاکٹر سلطانہ ملی۔ یہ بہت ہی مہربان اور نیک عورت تھی جو ان دونوں ماں بیٹیوں کو بے سہارا دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ نئی جگہ نازیہ کے لیے بڑی حسین تھی۔ یہاں چھوٹا سا باغ بھی تھا، دوسرے نوکر چاکر بھی تھے، خاص طور سے گھر کا باورچی جمل بہت مہربان انسان تھا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے نازیہ کی ماں سے گہری دوستی کر لی اور اسے بہت سی چیزیں دی تھیں۔ سامنے والے لان پر نیم کا درخت تھا جسے نازیہ کی بڑی پرانی شناسائی تھی۔ بہرحال ہنگامے نہ ہوں تو زندگی سرد ہوتی ہے۔ ایک دن ہنگامہ ہوا۔ نہ جانے کیوں ڈاکٹر سلطانہ کے باورچی نے اس کی ماں کو چاقو کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا۔ باورچی کو پولیس لے گئی، بس اس سے زیادہ نازیہ کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، کچھ پولیس والوں نے اس سے باورچی اور اس کی ماں کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی تھیں اور اسے جو کچھ معلوم تھا اس نے بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ بہت شریف و نفس خاتون تھیں۔ انہوں نے اس سب کے باوجود نازیہ کو کوٹھی سے نہیں نکالا۔ ان کے خیال میں یہ بے سہارا بچی بے قصور تھی، چنانچہ انہوں نے اسے کوارٹر کے بجائے اندر سونے کی جگہ دے دی اور اس کے سپرد چھوٹی موٹی صفائی کا کام کر دیا، جسے انجام دیتے ہوئے بہت جوان ہو گئی۔ ڈاکٹر سلطانہ کی بیٹی رافعہ کو بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ گھر کے دوسرے بچے تو اس کے قابو میں آتے نہیں تھے، لیکن نازیہ کو خود بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ چنانچہ رافعہ بیوی جو کچھ اسکول سے پڑھ کر آتی تھیں، اسے اسکول کی ٹیچرز ہی کے انداز میں نازیہ کو بھی پڑھاتی تھیں، اور جو کچھ وہ نازیہ کو بتاتی تھیں وہ اس کے ذہن میں پوری طرح بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے اسکول میں بھی داخل کرا دیا گیا۔ ایک دن ڈاکٹر سلطانہ کا بیٹا ناصر صوفے پر بیٹھا انگریزی کی کتاب کے الفاظ رٹ رہا تھا اور ڈاکٹر سلطانہ گھٹنوں پر شال ڈالے کچھ پڑھ رہی تھیں، تو ناصر نے ایک غلط لفظ کی گردان شروع کر دی۔ نازیہ نے اس لفظ کی تصحیح کر دی اور جب ناصر اس سے بحث کرنے لگا تو وہ ناصر کو سمجھانے لگی۔ بالآخر بات ناصر کی سمجھ میں آ گئی۔ ڈاکٹر سلطانہ غور سے نازیہ کو دیکھ رہی تھیں، پھر ان کی آواز ابھری، نازیہ ادھر آؤ، یہ انگریزی تم نے کہاں سے سیکھی؟ رافعہ بی بی سے۔ اردو بھی سیکھی ہے؟ جی، اور حساب بھی، وہ معصومیت سے بولی۔ تو ڈاکٹر سلطانہ سوچ میں ڈوب گئیں، پھر بولی، امتحان لوں تمہارا؟ لے لیجئے، اس نے جواب دیا۔ تب ڈاکٹر سلطانہ اس سے کچھ پڑھوانے لگیں اور اس نے اسے ٹھیک ٹھیک پڑھ دیا۔ ڈاکٹر سلطانہ نے گردن ہلائی اور بولی، جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر کچھ دن کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے اس سے پوچھا، نازیہ تم نرس بنو گی؟ انہوں نے نرسنگ کے بارے میں اسے تفصیل سمجھائی اور کہنے لگیں، اس طرح تمہاری زندگی خود مختار ہو جائے گی، کہیں بھی تم ملازمت کر سکتی ہو۔ تم نہیں جانتی نازیہ، اس معاشرے میں لڑکیوں کے لیے بڑی الجھنیں ہیں۔ شکل و صورت نہ ہو، اعلیٰ تعلیم اور دولت نہ ہو تو وہ خود اپنی ذات پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ میری رائے ہے کہ تم نرسنگ کا کورس کر لو، میں اس میں تمہاری مدد کروں گی۔ جی، میں تیار ہوں، نازیہ نے جواب دیا اور ڈاکٹر سلطانہ نے اس کی بھرپور مدد کی۔ اس نے نہایت جافشانی سے کورس کر لیا اور ڈاکٹر سلطانہ نے اسے اسپتال میں نوکری بھی دلوا دی۔ اسپتال ہی کے کمپاؤنڈ میں اسے رہائش گاہ بھی مل گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر سلطانہ کی بہت احسان مند تھی۔ رافعہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اکثر اسے ساتھ لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ نازیہ کی آواز بہت خوبصورت تھی، اسے اپنا گاؤں گجنارے اچھی طرح یاد تھا۔ اس نے کئی بار رافعہ باجی کو اپنے گاؤں کی کہانیاں سنائی تھیں، سونی کی سرزمین کے قصے جو حسن و عشق کی داستان سے بھرے پڑے تھے، اور ڈاکٹر سلطانہ کی بیٹی رافعہ اس سے گجنارے کی کہانیاں
بڑے شوق سے سنا کرتی تھیں۔ زندگی کے حقیقی مسائل ختم ہوئے تو گرانی کا احساس ہوا۔ سونی کے حسین دیس کا حسن نازیہ کو نہیں ملا تھا۔ اس کا چہرہ بدصورت تھا۔ ہاں، اگر شکل و صورت نظر انداز کرتی جاتی تو جوانی کی عنایات بھرپور تھیں، لیکن اصل چیز تو چہرہ ہوتا ہے جو راستوں کا تعین کرتا ہے۔ وہ جن کے دلوں میں شیطانیت ہوتی ہے، محبت اپنانے کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ تنہائیوں میں اکثر اس کی آنکھوں میں بھی خواب جاگ اٹھتے۔ اسے کسی ایسے دل والے کی تلاش تھی جو اس کے وجود کو اندر سے کھنگالے، اسے پیار کی شکل دیکھ لے جو اس کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ پیار سے محروم رہنے کے باوجود اس کے دل میں پیار کے انمول دفینے چھپے ہوئے تھے، جن کے لیے اسے کسی قدردان کی تلاش تھی۔ اور اس سے یہ خواب چھیننے والا، اسے زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت سے آشنا کرنے والا پہلا شخص فیروز تھا۔ درمیانی شکل و صورت کا بھرپور جوان، جس کے بھائی کا آپریشن ہوا تھا اور مریض کی تیمارداری نازیہ کا فرض تھی۔ وہ دوسری نرسوں کی بنسبت زیادہ دیانتداری سے اپنا فرض پورا کرتی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسے کسی کی محبت کی تلاش تھی۔ اچھی شکل و صورت کی نرسیں اپنے پسندیدہ مریضوں کے پاس زیادہ وقت گزارتی تھیں۔ ان سے فرصت ملتی تو ڈاکٹروں، اسپتال کے دوسرے عہدیداروں سے ہنسی مذاق، ڈیوٹی روم میں آپس کی چہلوں میں بھی خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ اس لیے عام مریض ان کی توجہ سے محروم رہتے تھے، جبکہ نازیہ ان سب کے منہ نہیں لگی تھی۔ اسے پسند ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں کا رویہ خشک ہوتا، ڈیوٹی انچارج صرف کام ہی کی باتیں اس سے کرتے۔ ہاں، اگر کسی تختہ مشق کی ضرورت ہوتی تو اسے منتخب کر لیا جاتا۔ اس کا ریکارڈ بہت مستحکم ہوتا جا رہا تھا، اور سنجیدہ اور محمد ڈاکٹروں کی نگاہوں میں وہ قابل اعتبار نرس سمجھی جاتی تھی۔ اب تو ڈاکٹر خوشی سے آپریشن میں اس کی سروس طلب کرتے تھے۔ فیروز کے بھائی کا آپریشن بھی کافی پیچیدہ تھا، مگر کامیاب ہوا تھا۔ اسپتال کی انتظار گاہ میں جب فیروز نے اس سے آپریشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس سے بڑی ہمدردی سے گفتگو کی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، آپریشن پوری طرح کامیاب ہوا ہے۔ اوہ نرس، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کیا میں اپنے بھائی کو دیکھ سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، انہیں بہت جلد وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس ساری گفتگو میں کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ اس نے اپنی فطرت کے مطابق یہ تمام بات چیت کی تھی۔ پھر یہ بھی اتفاق تھا کہ جس وارڈ میں فیروز کے بھائی کو رکھا گیا تھا، وہیں نازیہ کی ڈیوٹی بھی رہی۔ اس نے دوسرے مریضوں کی طرح فیروز کے بھائی کی بھی خدمت کی، لیکن فیروز اس سے بہت متاثر ہو گیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں نازیہ نے اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے علاوہ اور بھی کچھ محسوس کر لیا۔ لیکن اس خیال پر توجہ دینا اس کے پیشے کے منافی تھا۔ فیروز کا بھائی صحتیاب ہو کر رخصت ہونے لگا تو فیروز نے نازیہ کو تنہائی میں بلایا اور بولا، مس شہناز، میں آپ کا بے حد احسان مند ہوں۔ آپ نے میرے بھائی پر جو توجہ دی ہے، اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میرا فرض تھا۔ یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرمائیے۔ فیروز نے ایک لفافہ جس میں 500 روپے کے 5 نوٹ موجود تھے اس کی طرف بڑھایا تو نازیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں جناب، مجھے اپنے اس فرض کی تنخواہ ملتی ہے۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، تو ہم چھوٹے لوگوں کے دلوں میں لالچ اور بے ایمانی کی پرورش نہ کریں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ سرجن حیدر نے اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے سن لیے تھے۔ سمجھے آپ؟ انہوں نے فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر بولے، بس آپ جائیے اور ہمیں نازیہ پر فخر کرنے دیجیے۔ آؤ ناجی، ذرا OPD چلتے ہیں۔ فیروز ہاتھ میں لفافہ پکڑے کھڑا رہ گیا تھا۔ راستہ طے کرتے ہوئے سرجن نے کہا، میں نے پوری گفتگو سن لی تھی نازیہ، میں اس واقعے کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ آپ کا اعتماد میرے لیے سب سے قیمتی ہے جناب، نازیہ نے پروقار لہجے میں کہا تھا۔ ہفتے میں ایک بار چھٹی ہوتی تھی، اس کے لیے کسی دن کا تعین نہیں تھا۔ دوسری لڑکیوں کے الگ مشاغل تھے اور نازیہ ان کی ساتھی نہیں تھی۔
وہ چھٹی کا دن اپنی چھوٹی سی رہائش گاہ کی صفائی میں گزار دیتی تھی، اور ایسے ہی ایک دن فیروز نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی نازیہ نے اسے پہچان لیا۔ آپ کے ذہن میں تو شاید میری شکل بھی نہ ہو، لیکن میں آج تک آپ کو فراموش نہیں کر سکا مس شہناز۔ نہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ کیا آپ وہی لفافہ لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ پسند کریں تو، وہ بولا۔ میں نے اس دن بھی کسی دباؤ کے بغیر انکار کیا تھا جناب، اور آج بھی آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے گھر آ کر مجھے ذلیل نہ کریں۔ آپ یقین کریں کہ میں اس ارادے سے نہیں آیا، بلکہ آپ کی عقیدت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ شکریہ۔ چائے پئیں گے آپ؟ ہاں۔ فیروز نے فوراً ہاں کر دی۔ بہرحال اس نے فیروز کو چائے پلائی اور گھبرائے گھبرائے انداز میں سے بات کرتی رہی۔ چلتے وقت فیروز نے کہا، کیا میں آئندہ بھی آپ سے مل سکتا ہوں؟ چھٹی والے دن؟ نہ جانے کیوں نازیہ کے منہ سے نکل گیا۔ میں فون کر کے آپ کی چھٹی کے بارے میں پوچھ لوں گا۔ وہ چلا گیا اور نازیہ کے ذہن میں لاتعداد سوچیں چھوڑ گیا، اور پھر ہر چھٹی کے دن اس سے ملاقات ہونے لگی۔ وہ اس کے فون کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اس دوران وہ تکلف کی حد سے گزر چکے تھے۔ ایک دو بار نازیہ فیروز کے ساتھ فلم دیکھنے بھی چلی گئی تھی۔ کوئی ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ نازیہ کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے اس کی جانب جو بھی نگاہ اٹھتی، اس میں طنز اور مضاحکہ ہوتا، لیکن فیروز کی نگاہوں میں فرق تھا۔ وہ ان نگاہوں کو محبت کی نگاہی سمجھتی تھی، اور رات کی تنہائیوں میں جب اسے وہ آنکھیں یاد آتیں تو اس کے دل میں ہلچل مچ جاتی۔ وہ تصور میں فیروز سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ فیروز، مجھ سے وہ سب کچھ کہو گے جس کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں؟ میں منتظر ہوں، اور جب یہ ہوگا تو میں تمہارے ہر لفظ کو قبول کر لوں گی۔ میں ان تنہائیوں میں تمہارا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں، ایسا قرب جسے کوئی شک کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ میں تمہیں اپنے مالک کا درجہ دینا چاہتی ہوں فیروز، تاکہ مجھے محروم سمجھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل جائیں۔ میں تمہارے آنگن کا درخت بننا چاہتی ہوں۔ فیروز نے اسے اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کی آفر پیش کی تو وہ تیار ہو گئی۔ فیروز اسے لیے نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرا، اور اس نے نازیہ کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو نازیہ نے اسے روک دیا۔ نہیں فیروز، پہلے مجھے ان حدود سے گزرنے کا حق دے دو۔ میں سمجھا نہیں نازیہ۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لو فیروز۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو نازیہ؟ میں تمہاری ہوں فیروز، پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میں سب کچھ تمہاری ہوں، لیکن مجھے میرا مقام دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ محبت ہی تو کرنے لگی ہوں تم سے۔ کیا میں آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ بیوقوف نظر آتا ہوں؟ معاف کیجیے گا مس شہناز، میں آپ کی زندگی کا پہلا مرد تو نہیں ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے دوسروں سے بھی یہی کہا ہوگا۔ فیروز کا ایک ایک لفظ طنز اور حقارت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ اب سننے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ اسے فیروز پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ واقعی اس نے آئینے کی سچائی کو جھٹلا دیا تھا۔ اس نے اپنی تقدیر کی سیاہی پر سفیدی پھیرنے کی کوشش ہی کیوں کی تھی؟ فیروز چلا گیا۔ وہ اسے ایک سبق دے گیا تھا، اور اس نے یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیا تھا۔ اس نے تنہائی کی کسمساہٹوں کو گھونٹنا سیکھ لیا تھا، اور اب اس کی آنکھیں مرد کے دل میں بڑی دور تک دیکھ سکتی تھیں۔ اس لیے اس کے کردار میں بڑی پختگی آ گئی تھی۔ اس نے مریضوں کی تیمارداری اور بھی تندہی سے کرنی شروع کر دی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی اس کی زندگی ہے۔ اس نے آئینے کی سچائی قبول کر لی تھی۔ اب اسپتال میں بیمار ہو کر آنے والے مریض اس کی توجہ کا مرکز ہوتے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر مرد حسن پرست ہوتا ہے، ظاہری چمک کا دل دادا، اور یہ چمک ہی زندگی کی حقیقت ہے، ورنہ سبھی تو برے نہیں ہوتے۔ اس کے دل میں مردوں سے انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ابھرا۔ اور پھر قصور ان کا تو نہیں، کمی تو میرے ہی اندر ہے۔ البتہ ان ہنسنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے رویے پر اسے دکھ ہوتا تھا، جنہیں وہ کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی۔
ہاں، تنہائیوں میں اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہر دکھ کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر زخم کے لیے وقت مرہم بن جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ بھی اس مذاق کی عادی ہوتی گئی۔ یہ مذاق اس نے اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ اس نے اپنی چاہتوں کو گہرائیوں میں دفن کر لیا۔ روئے زمین پر لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں، بھوری مٹی کی نمی سے خوش رنگ پھول بھی بنتے ہیں اور بدنما جھاڑیاں بھی اگتی ہیں۔ سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ کوئی خود کو بدل نہیں سکتا تو پھر خود میں گم کیوں نہ ہوا جائے۔ خدمت کا جذبہ بڑھتا ہی گیا۔ کسی کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار ہی اس کے لیے بہت سے جذبوں کی تسکین کر دیتے تھے۔ وہ نوجوان موٹر سائیکل کے حادثے کا شکار ہو کر آیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ پرائیویٹ روم میں اس کی خصوصی طور پر ڈیوٹی لگا دی گئی۔ ابتدائی چند روز تو نوشاد تکلیف کا شکار رہا اور اس کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ خوش مزاج نوجوان تھا۔ جوانی کی تمام شوخیاں اس کے وجود میں سمٹی ہوئی تھیں۔ ایک سرمئی شام میں وہ اس پر جھکی ہوئی اس کے انجیکشن لگا رہی تھی کہ اس نے نوشاد کی چوری پکڑ لی۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور انجیکشن لگا کر سیدھی ہو گئی۔ نرس، نوجوان نے اسے پکارا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، وہ لرز گئی۔ شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ بس ایسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی، نوجوان نے اصرار کیا۔ کوئی خاص وجہ نہیں، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو نوشاد؟ اب نوجوان کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، آپ تنہا رہتی ہیں؟ ہاں، دوسرا کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ سب میرے ہی تو ہیں، تم بھی تو میرے عزیز ہو۔ وہ سارے مریض میرے ہوتے ہیں جن کی میں تیمارداری کرتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سے محبت کی ہے؟ نوشاد نے پوچھا۔ ہاں کی ہے۔ تو پھر آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ نوجوان نے پوچھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے شادی ضرور ہوتی ہے کیا؟ اس نے کہا۔ نوشاد خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ نازیہ کی تجربے کار آنکھیں اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھیں۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، محبت کے بے شمار روپ ہوتے ہیں نوشاد۔ میری صورت اس قابل نہیں کہ کوئی مجھے اس روپ میں اپنائے، لیکن میرا دل محبت سے خالی نہیں ہے۔ میری چاہت کا رخ بدل چکا ہے۔ نرس، آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گی؟ نوشاد کے ہونٹ بری طرح خشک ہو رہے تھے۔ ہاں ہاں بولو، میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نوشاد کے چہرے کے جذبات پڑھتی رہی، ان تاثرات کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتی رہی جو اس پر طاری تھے۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں گی نوشاد، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط ہوگی؟ نوشاد نے آنکھیں بند کیے کیے پوچھا۔ مجھے آئندہ نرس نہیں کہو گے بلکہ سسٹر کہو گے، کیا سمجھے؟ کیا کہتے ہو؟ نوشاد نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے بعد اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ تم نے جواب نہیں دیا نوشاد؟ سوری سسٹر، میں شرمندہ ہوں، وہ آہستہ سے بولا اور وہ نوشاد پر جھک گئی۔ اس نے اس کے رخسار اور پیشانی کو چوم لیا، پھر اس کا گال تھپتھپا کر بولی، آرام کرو نوشاد، سو جاؤ۔ وہ کمرے سے نکل آئی، لیکن اس کے اپنے جذبات میں پھر ہلچل مچ گئی تھی۔ دل اندر سے بھر آیا تھا، جی چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ نہ جانے احساسات کیا ہو گئے تھے۔ پھر ایک خاتون ڈاکٹر نے اسے آواز دی اور وہ خود کو سنبھال کر ڈاکٹر شہلا کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر شہلا ایک بے حد خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اسے اس اسپتال میں آئے ہوئے 3 ماہ گزرے تھے، لیکن وہ کافی حد دل عزیز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شہلا اسپتال کی نرسوں میں سب سے زیادہ نازیہ کو پسند کرتی تھی اور اکثر فرصت کے اوقات میں اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے نازیہ؟ شہلا نے بے تکلفی سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، روم نمبر 16 میں میری ڈیوٹی ہے ڈاکٹر۔
चाय पीने का मूड हो रहा है, आओ चाय पिएं। बेहतर है, वो सर खम करके बोली और दोनों ड्यूटी रूम में आ बैठी। शैला शायद चाय के लिए पहले ही कह चुकी थी। तुम इस अस्पताल में एक मिसाली हैसियत रखती हो नाजिया, इसका क्या राज है? मैं समझी नहीं डॉक्टर। जब तुम्हारा सिक्किन निकलता है तो लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं, ये इनके एहसास की खूबी है, मेरा कोई कमाल नहीं। डॉक्टर शैला कुछ सोचने लगी, फिर उसने पूछा, तुम्हारे दूसरे अजीज़ व अकारिब इसी शहर में नहीं रहते? नहीं, वो मुस्कुराई। फिर कहाँ हैं वो लोग? कहीं नहीं, मैं तन्हा हूँ। इस वसी कायनात में रिश्तों की जो तरतीब है, इसमें मेरा कोई नहीं है। हाँ, सांसों का साथ बहुतों से है, वो बोली और डॉक्टर शैला के चेहरे पर तासुफ के तासुरात उभर आए। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम शादी कर लो नाजिया। तन्हा जिंदगी एक मखसूस उम्र तक तो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन इसके बाद सहारों की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर एक औरत के लिए। मर्द तो किसी फुटपाथ पर भी गुजारा कर लेते हैं, मगर औरत, इंसानी भेड़िए इस रूए ज़मीन पर चप्पे चप्पे पर बिखरे हुए हैं। मर्द अगर दीवानगी में परे ना होकर भी सड़कों पर मारा मारा फिरता रहे तो इसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर औरत दीवानी होकर भी परे ना हो जाए तो पुरहविस निगाहें से नहीं छोड़ती। ये माशरा तन्हा औरतों के लिए साजगार नहीं है, और तुम तो अभी मुकम्मल जवान हो। जवान हूँ डॉक्टर, लेकिन मुकम्मल नहीं हूँ, उसने कहा। क्या मतलब? आपकी निगाहों के हुस्न ने मेरी बदसूरती नज़रअंदाज कर दी है शायद। मैं किसी मर्द के लिए काबिल तवज्जो नहीं हूँ। मुझसे फ्लर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इस हद तक कि इनकी पहुँच मेरे जिस्म तक रहे। मरीज मुझे मसीहा कहते हैं और इसके बाद कह कहे लगाते हैं। मैंने मर्द के अंदर खूब झांक कर देखा है डॉक्टर शैला, इनकी सोच आपकी सोच से मुख्तलिफ है। वो औरत के अंदर झांकने की एहलियत नहीं रखते और न ही वो औरत के मामले में कुदरत के उसूलों के कायल हैं। वो शफाफ चेहरों और खूबसूरत खदोखाल से मोहब्बत करते हैं। चाय आ गई। डॉक्टर शैला बहुत संजीदा हो गई थी। फिर उसने कहा, मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा नहीं है नाजिया, लेकिन एक बात कहती हूँ, रूए ज़मीन के दोनों असनाफ में हर एक का तासुर यकसा नहीं, हर एक का अंदाज़ फ़िक्र अलग अलग है। कोई तो ऐसा मर्द ज़रूर मौजूद है जो तुम्हें पहचान लेगा, और नाजिया वादा करो कि फिर तुम इसके सामने अपने उसूलों में ठोस नहीं रहोगी। अपनी सोच में एक शिकाफ रखो, और इस शिकाफ में अगर कोई समा जाए तो इसे दूसरों की कसौटी पर मत परखना। इसे मेरी नसीहत समझो या इल्तिजा। बोलो, मेरी बात मानोगी? शैला ने अजीब से लहजे में कहा और वह हंसकर रह गई। जवाब नहीं दोगी मुझे? क्या जवाब दूं डॉक्टर? अपने तजुर्बे से सोच रही हो ना? हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को नई जिंदगी दी है। अब मेरी ज़ात दूसरों के लिए सिर्फ एक कह कहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। काश तुमने इन मुफस्सिरों, फ़लासफ़रों, कीमियादानों की हसरत का मुताला किया होता, जिन्होंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी पर कफ़े अफसोस मलते हुए कहा कि काश इन्हें तवील उम्र मिलती और वह अपने तजुर्बात मुकम्मल कर सकते। जिसे तजुर्बा कहते हैं ना नाजिया, वो एक नामुकम्मल चीज़ है, कोई इसे मुकम्मल नहीं कर सका। तुम इन लम्हाती तजुर्बात को मुकम्मल कह रही हो, ये नामुकम्मल हैं, कतई नामुकम्मल। डॉक्टर शैला ने इसके जज्बात में फिर हलचल पैदा कर दी। इस रात वो अच्छी तरह सो न सकी। सुबह फिर आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईना सच्चा था और वो सच को फरेब नहीं कह सकती थी, लेकिन तजुर्बे कच्चे साबित हो चुके थे। डॉक्टर शैला ने जो कुछ कहा था वो भी गलत नहीं था। वो इसे दिल से तस्लीम करती थी। इसने दिल की धड़कनों में नुमायां तब्दीली महसूस की। शायद इसके एहसासात में वो शिगाफ पड़ चुका था जिसकी बुनियाद डॉक्टर शैला ने डाली थी। चुनांचे अब उसने लिबास पर भी तवज्जो दी, बालों पर भी, और उसके होंठों पर सुर्खी की तह नजर आने लगी, और वह इंतजार करने लगी उस चेहरे का जिस पर जड़ी हुई आंखें इसके वजूद की गहराइयों में देख सकें। इस तब्दीली का कोई नतीजा निकला हो या ना निकला हो, लेकिन एक बात ज़रूर हो गई,
وہ یہ کہ اب وہ زندگی سے اتنی دور نظر نہیں آتی تھی۔ اس رات وہ سکون سے سوئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے کہ بیل بجنے لگی اور وہ بیدار ہو گئی۔ اسپتال کے احاطے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی ساتھی نرس ایک وارڈ بوائے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری نازیہ، ڈاکٹر ہاشم نے تمہیں طلب کیا ہے۔ اوہو، اندر آؤ، کوئی خاص بات ہے؟ اس نے نیند کے خمار کو ذہن سے جھٹک کر کہا۔ ڈاکٹر ہاشم اسپتال کے سب سے قابل و محمد سرجن سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اس پر مہربان تھے۔ نرس نے کہا، ہاں کوئی ایمرجنسی کیس آیا ہے، ڈاکٹر ہاشم آپریشن کریں گے۔ بس 1 منٹ، میں تیار ہو کر آتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر واقعی اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ مریض کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر پولیس کے چند آفیسر موجود تھے۔ ایک پولیس آفیسر ڈاکٹرز روم میں بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ معمول کی باتیں تھیں۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی۔ اندر ڈاکٹر ہاشم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شیلا بھی موجود تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر دوسری نرسوں کے ساتھ ضروری تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ ڈاکٹر شیلا نے اسے ضروری ہدایات دی تھیں۔ اس کے بعد وہ سب ایپرن وغیرہ پہن کر تیار ہو گئے۔ وارڈ بوائے مریض کو آپریشن ٹیبل پر لے آئے۔ روشنیاں جل اٹھیں اور آپریشن شروع ہو گیا۔ یہ ایک خوبصورت سا آدمی تھا جس کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ خاصی تندرست جسامت کا مالک تھا۔ اس کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں اور اندر ہی رہ گئی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ کافی خون بہہ گیا ہے، مگر اس کے باوجود مریض کے چہرے پر مردنی نہیں تھی۔ آپریشن تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا اور ڈاکٹر تھکے بغیر محنت کرتے رہے اور پھر آخری ٹانکے لگا دیے گئے اور ضروری کارروائیوں کے بعد کام ختم ہو گیا۔ مریض کو اوپری منزل کے روم نمبر 18 میں لے جاؤ، ڈاکٹر ہاشم نے حکم دیا اور 2 وارڈ بوائے اس کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر ہاشم باہر نکل آئے۔ ہماری بھی عجیب ڈیوٹی ہے، تم تو سو چکی ہوگی نازیہ؟ ڈاکٹر شیلا نے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، سو چکی تھی۔ جاگنا ناگوار تو نہیں گزرا؟ نہیں ڈاکٹر، آپ کی توجہ میرے لیے اعزاز ہے۔ ڈاکٹر ہاشم نے بھی تمہارا ہی نام لیا تھا۔ اصل میں عمدہ کارکردگی بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتی ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی پریشانی لوگوں کو زندگی بخشتی ہے۔ کسی انسان کے کام آنا تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہارا یہی جذبہ تمہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، ڈاکٹر شیلا نے کہا۔ سامنے ہی ڈاکٹر ہاشم پولیس افسر سے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ وہ ان آوازوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آپ اگر تعاون کریں تو یہ انتظام کر سکتے ہیں ڈاکٹر، پولیس افسر کہہ رہا تھا۔ انتظام کرنا مشکل نہیں ہے آفیسر، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کافی بڑا آپریشن ہوا ہے، کئی شریانوں کو جوڑا گیا ہے۔ اگر انہیں حرکت دی تو وہ دوبارہ ٹوٹ جائیں گی، پھر اسے اسپتال منتقل کرنے کی بجائے قبرستان بھیجنا پڑے گا۔ بڑی مشکل پیش آ گئی ہے، یا آپ نہیں جانتے کہ یہ شخص نہ صرف ڈاکو بلکہ قاتل بھی ہے۔ اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ گشتی پولیس کے 2 افراد نے ان دونوں کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان پر گولی چلا کر ان میں سے ایک کو ہلاک کر دیا۔ آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے کسی ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل کو قتل کرنا معمولی جرم نہیں ہوتا۔ ایسے شخص سے اس سلسلے میں کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ مانتا ہوں آفیسر، لیکن کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اسے اسپتال لانے کے بجائے وہیں گولی مار کر ہلاک کر دیتے؟ ڈاکٹر ہاشم نے کہا۔ اوہو نہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ انسپکٹر جلدی سے بولا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر سوال کیا۔ صرف قانونی اسے سزا دینے کا حقدار ہے، تو آپ اسے یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ بات ایک ہی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اسے اس وقت یہاں سے لے جانے کی کوشش کی تو یہ مر جائے گا۔ آپ چاہیں تو یہ الفاظ میں تحریر کر کے آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کا اپنا رسک ہوگا، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جس نے اسے زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے 2.5 گھنٹے کمر جھکائی ہے، میں اسے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پولیس آفیسر گردن جھکا کر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ چہرے سے وہ سخت دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا،
یہ اس قابل کب تک ہو جائے گا ڈاکٹر کہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں؟ 15 دن سے پہلے ناممکن ہے۔ او مائی گاڈ، 15 دن؟ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن میں اس کمرے کا معائنہ ضرور کروں گا جہاں اسے رکھا جائے گا۔ یقیناً آفیسر، میں آپ کے فرائض کی بجاوری میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ تشریف لائیے، میں آپ کو اس کا کمرہ دکھا دوں، ڈاکٹر ہاشم نے کہا، اور پھر وہ سب اوپری منزل کے زینے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر شیلا نے اوپر جاتے ہوئے ناجیہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ مریض ایک مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ وارڈ بوائے سارے ضروری انتظامات کر چکے تھے۔ انسپکٹر نے کمرے کا چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ اگلی سمت ایک کھڑکی تھی جس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس کھڑکی کی دوسری طرف سپاٹ دیوار تھی۔ کھڑکی سے زمین تقریباً 25 فٹ نیچے تھی۔ اس کھڑکی سے زخمی کا نیچے کودنا اس کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا تھا۔ باقی دیوار میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو مجرم کو فرار ہونے میں مدد دے سکے، سوائے سامنے کے راستے کے۔ انسپکٹر نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ مناسب جگہ ہے، لیکن یہ کھڑکی کافی بڑی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس میں سلاخیں لگوا دی جائیں۔ میں اس کا انتظام خود کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یہاں 24 گھنٹے پولیس کی نگرانی رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں نرسوں کی ڈیوٹی تبدیل نہ کی جائے، بلکہ کسی ایک ہی سمجھدار اور قابل اعتماد نرس کو متعین کر دیا جائے۔ دونوں باتوں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کھڑکی زمین سے بہت اونچی ہے اور اس جیسے کسی شخص کا نیچے کودنا کسی طور ممکن نہیں ہے، اس لیے سلاخیں لگانا بیکار ہے۔ آپ سمجھے نہیں ڈاکٹر، میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا دوسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ممکن ہے وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں اس سلسلے میں عدالتی حکم نامہ پیش کر سکتا ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سلسلے میں بلڈنگ انچارج ہی اجازت دے سکتا ہے۔ پولیس کو آپ لوگوں کا بہترین تعاون درکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری کسی بات پر ناگواری محسوس نہیں کریں گے، انسپکٹر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر، یہ ہمارا بھی فرض ہے، ڈاکٹر ہاشم نے جواب دیا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی الحال میں ان دونوں کانسٹیبلز کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان لوگوں کی ڈیوٹی بدلتی رہے گی، لیکن ڈیوٹی پر حاضر ہونے والے تمام کانسٹیبل اسپتال کی ڈیوٹی انچارج کو اپنا شناختی کارڈ دکھا کر ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال سکتے ہیں۔ آپ ہدایات دے دیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہاشم نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ کل دن میں کسی وقت اس شخص کا بیان لینے آؤں گا۔ ہمیں اس کے دوسرے ساتھی کو گرفتار کرنے کے لیے بھی کافی جدوجہد کرنی ہے۔ خدا حافظ۔ انسپکٹر ڈاکٹر ہاشم سے ہاتھ ملا کر چلا گیا اور ڈاکٹر ہاشم سوچ میں ڈوبے ہوئے سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے گردن ہلا دی۔ آپ اس کا چارٹ تیار کرا دیں ڈاکٹر شیلا۔ اور ہاں، آپ کی ڈیوٹی کہاں ہے سسٹر ناجیہ؟ وارڈ نمبر 10 میں سر۔ براہ کرم آپ کسی اور نرس کو وہاں کا چارج دے دیں اور آپ یہاں کی ڈیوٹی سنبھال لیں۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ہاشم نے کہا، اور ناجیہ نے سر ہلا دیا۔ چنانچہ روم نمبر 18 کے مریض کا چارج اس نے سنبھال لیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبلز کے لیے کمرے سے باہر کرسیاں فراہم کر دی گئیں اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ناجیہ روم نمبر 18 میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے کھڑکی بند کی۔ اس کے کانوں میں انسپکٹر کے جملے گونج رہے تھے۔ اس کا ایک ساتھی آزاد ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اسے آزاد کرانے کی کوشش کرے۔ مریض بے سود پڑا ہوا تھا۔ ناجیہ نے اسے قریب سے دیکھا۔ اسے ہلکا سا بخار بھی تھا۔ اس نے ٹمپریچر نوٹ کیا اور پھر مریض کا چہرہ دیکھنے لگی۔ قاتل، ڈاکو کیسے سنگدل لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی لینا آسان تو نہیں ہوتا۔ نہ جانے کون سا دل ہوتا ہے ان لوگوں کے سینوں میں۔ ان کا احساس جانے کہاں سو جاتا ہے۔ اسے دیکھو، کوئی بھی اس کی نیند کو ابدی نیند بنا سکتا ہے۔ خبر تک نہ ہوگی کہ کیسے زندگی سے محروم ہو گیا۔ اس وقت تو بالکل ایک نوزائیدہ بچے کے مانند ہے، لیکن عالم ہوش میں شاید بھیڑیا ہوگا۔ اسے فیروز یاد آیا اور اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ بس روپ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن کام سب کا ایک ہی ہے۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ نیند آنکھوں سے بہت دور چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ ٹمپریچر لیا۔
बुखार बढ़ गया था, लेकिन ये कोई तशवीशनाक बात नहीं थी। डॉक्टर शहला ने इसे बता दिया था कि टेम्परेचर अभी और बढ़ेगा, वो फिक्रमंद ना हो। रात गुजर गई और खिड़की के बंद शीशों से नोखे सुबह झांकने लगी। मरीज बदस्तूर बेहोश था। 6 बजे डॉक्टर शैला ने इसका मुआयना किया और इसकी हालत को तसल्लीबख्श करार दिया। चलते वक्त उसने नाजिया से कहा, मैंने तुम्हारी मावनत के लिए दूसरी नर्स को हिदायत देती हैं। इसने गर्दन हिला दी। दिन के 11 बजे मरीज को होश आ गया। होश में आने के बाद उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा और फिर उसकी निगाहें खिड़की के पास खड़ी नर्स पर आ टिकीं। वो देर तक उसे देखता रहा था। फिर एक और ड्यूटी डॉक्टर ने उसकी नलकियां वगैरह उतारी। मरीज को शायद मालूम भी नहीं हुआ होगा कि पिछले चंद घंटों में उसकी क्या कैफियत रही है। फिर शायद नाजिया की छठी हिस्स ने इसे एहसास दिलाया कि कुछ हुआ है। मरीज ने इसे आवाज़ देने की कोशिश नहीं की थी। इसने पलट कर देखा था तो मरीज को होश में पाया और वो इसके पास आ गई। एक मेहरबान लम्स मरीज को पेशानी पर महसूस हुआ। नाजिया के लिए वो पहले मरीज था, फिर कातिल या डाकू। इसे इन लोगों की ज़ात से कोई गर्ज नहीं थी जो यहाँ आते थे। इसके नज़दीक वो तो बेबस मरीज होते थे जिनकी खिदमत इसका फर्ज था। कैसी तबीयत है? नाजिया ने नर्म लहजे में पूछा। ठीक हूँ, दर्द तो महसूस नहीं हो रहा। नहीं। नाजिया अलमारी की तरफ बढ़ गई। हस्ब हिदायत होश में आने के बाद मरीज को ताकत का एक इंजेक्शन देना था। इसने इंजेक्शन तैयार करके मरीज के बाजू में उतार दिया। मरीज खामोशी से नाजी को देखता रहा था। एक बार नाजिया की निगाह इससे मिली तो वो किसी कदर बौखला सी गई। अजीब सी निगाहें थी इस शख्स की, उदास कैफियत लिए हुए, एक मायूसी का एहसास लिए। किसी कातिल डाकू की और आम आदमी की निगाहों में कोई भी तो फर्क नहीं होता। फिर आम इंसान डाकू कैसे बन जाता है? इस शख्स की आंखें तो मजलूम लोगों की सी हैं। इनमें तो खून की चमक नजर नहीं आती। कोई भी खास बात नहीं है इसकी आंखों में। वो वहां से हट गई। मरीज की निगाहें इसके साथ साथ गर्दिश कर रही थी। फिर उसने आंखें बंद कर ली और अब वो पुरसुकून था। 2:30 बजे के करीब डॉक्टर हाशिम आए। उन्होंने चार्ट देखा और फिर मरीज की नब्ज देखने लगे। बहुत तेजी से ठीक होते जा रहे हो, कोई खास तकलीफ तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, शुक्रिया, मरीज ने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर हाशिम अपने मुआविन को कुछ हिदायत देकर बोले, पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आ चुका है, वो मरीज का बयान लेने के लिए बेचैन है। आप इन्हें फ़ोन कर दें कि वो 4 बजे तक आ सकते हैं। ये अल्फाज डॉक्टर हाशिम ने अपने मुआविन डॉक्टर से कहे थे। फिर वो नाजिया की तरफ रुक करके बोले, नाजिया, सब ठीक है ना? जी डॉक्टर। डॉक्टर हाशिम चले गए। 3 बजे एक सब इंस्पेक्टर के साथ कुछ लोग आए। वो मेमार किस्म के लोग थे। इजाज़तनामा दिखाकर वो लोग अंदर आए और खिड़की पर सलाखें लगाने का काम करने लगे। बाहर के सिपाही अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर नौरोज़ 2 सब इंस्पेक्टरों के साथ इस कमरे में दाखिल हुआ। मरीज इस वक्त भी होश में था। नौरेज़ की आंखों में इसके लिए नफरत के आसार उभर आए। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इस शख्स ने एक बदशनास सिपाही का कत्ल कर दिया था और अब यह हर तरह से काबिल नफरत था। लेकिन फराइज की अदायगी में जज्बात को परे रखना होता है। वो कुर्सी घसीट कर मरीज के पास बैठ गया। हाँ, क्या हाल है तुम्हारा? उसने सपाट लहजे में पूछा। ठीक हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? एहतिशाम। बताओ, तुम्हारे साथ वो कौन था? अख्तर शाह। कहाँ रहते हो? कहीं भी नहीं, आवारा गर्द हूँ, वो बोला। कोई ठिकाना तो होगा? कोई भी नहीं, कभी किसी होटल में रहते हैं, कभी किसी सराय में, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार होने लगे। डॉक्टर की निगाह इसके चेहरे पर थी। जिस पिस्तौल से तुमने कत्ल किया है, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। तुम्हारा साथी कहाँ मिलेगा? नहीं मालूम, कोई ठिकाना नहीं है उसका। लूटी हुई रकम उसके ही पास है या कोई तीसरा भी तुम्हारे साथ था? इंस्पेक्टर का लहजा सख्त होता जा रहा था। फिर उसने जवाब देने के लिए होंठ खोले।
لیکن آواز نہ نکل سکی۔ اس کی آنکھوں میں پلا کی بے بسی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر ہاشم نے انسپکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی طرف مڑ گیا۔ میرا خیال ہے کہ بس باقی سوالات دوسری ملاقات کے لیے رہنے دیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اس کے دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ سارے ڈھونگی ہوتے ہیں، اس طرح آنکھیں کر لیتے ہیں۔ ان کی خبر تو بس ہم پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے، انسپکٹر نے کہا۔ یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن یہ جگہ تھانہ نہیں بلکہ اسپتال ہے۔ چند دن کے بعد یہ یہاں سے نکل کر آپ کی تحویل میں جائے گا۔ اس وقت آپ اس کے تمام کل پرزے ٹٹول لینا۔ آپ بہت رحم دلی برت رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، عادت بگڑ جائے گی اس کی، انسپکٹر نوریز نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، مریض کے بارے میں جاننے کے بجائے اس کے مرض سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب یہ تھانے میں ہوگا تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کے کام میں مداخلت کرنے نہیں آئیں گے۔ اس وقت آپ بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں، ڈاکٹر ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن براہ کرم آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ بہت بڑی رقم لوٹی ہے ان لوگوں نے، اسے برآمد کرنا ہے۔ کیوں نہیں، میں انتہائی کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلد اس قابل یہ ہو جائے۔ انسپکٹر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف مریض کے پاس نازیہ ہی رہ گئی تھی۔ مریض کی آنکھیں بند تھیں اور نازیہ اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ شخص اتنا برا نہیں ہے جتنی برائیاں اس سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ ڈاکہ زنی اور قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرنے والے چہرے تو الگ ہی ہوتے ہیں، ان کا جرم ان کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے۔ اس شخص میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں تو پولیس ہی زیادہ بہتر طور پر جانتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر پہرا دینے والے سپاہی موجود تھے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی ڈیوٹی روم کی طرف چلی گئی۔ مریض کے لیے چند دوائیں تجویز کی گئی تھیں، وہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر کو مریض کے لیے فروٹ جوس تجویز کیا گیا تھا۔ وہ برتن میں جوس لے کر پہنچ گئی۔ اس وقت مریض آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ نازیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک سکون اور خوشی کی سی کیفیت نمودار ہو گئی۔ فروٹ جوس کا برتن رکھ کر نازیہ نے مریض کے سرانے کو اونچا کیا اور 2 تکیے ملا کر رکھ دیے۔ بھوک محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، پھر بھی یہ تھوڑا سا جوس لے لو۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے چمچے سے جوس پلانے لگی۔ اس نے بچوں کی طرح منہ کھول دیا۔ نازیہ کو اس کے سفید دانتوں کی قطار بڑی بھلی لگی۔ وہ خاموشی سے اسے چمچہ چمچہ جوس پلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کام سے وہ فارغ ہو گئی۔ کوئی خاص مصروفیت ہے نرس؟ اس نے پوچھا۔ اس بار نازیہ نے اس کی آواز پر غور کیا۔ آواز بھی بہت اچھی تھی۔ وہ بولی، نہیں، کیوں؟ بس یوں ہی جی چاہتا ہے کہ تم سے باتیں کروں۔ ٹھہرو میں یہ برتن رکھ دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برتن وغیرہ رکھ کر وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے نرس، بس خاموشی سے اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ تم سے تمہارے ہی بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دینا پسند کرو گی؟ پوچھو۔ نرس، انسان کے مختلف پیشے ہوتے ہیں۔ وہ بہت سے کام کرتا ہے جس میں خدمت گزاری بھی ہوتی ہے، لیکن پیشہ ورانہ انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں نرس کہ تمہارے انداز میں کوئی پیشہ ورانہ کیفیت نہیں ہے۔ بے ہوشی کے عالم کی بات نہیں کرتا، لیکن عالم ہوش میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ مجھے بہت عجیب سا لگا ہے۔ یہ میرا فرض ہے۔ کیا تمام نرسیں تمہاری طرح ہی ہوتی ہیں؟ ہاں، جو اپنے پیشے سے مخلص ہوں، لیکن بعض لوگوں کے لیے ان کا یہ انداز اذیت کا باعث بھی بن جاتا ہوگا، اس نے کرب سے کہا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، نازیہ حیرت سے بولی۔ کم سے کم ان لوگوں کے لیے جو ساری زندگی محبت، پیار کے، ممتا کے لمس سے محروم رہے ہوں۔ یہ محبت ناشنا لوگ تمہارے اس رویے سے پھٹک نہیں جاتے ہوں گے؟ نرس، کیا ان کے سینے میں پیار کی تڑپ کی وہ آگ دوبارہ نہ بھڑک اٹھتی ہوگی جسے وہ بجھا چکے ہوتے ہیں؟
یہاں تمہارے پاس سے واپس جانے کے بعد تو ان کی زندگی اور ویران ہو جاتی ہوگی۔ بہت تڑپتے ہوں گے وہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھا کرب چھایا ہوا تھا۔ نادیہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی، اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی، اور ایک دم اس کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گئی۔ یہ مرد کی زبان تھی جو بہکانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اس نے کھردرے لہجے میں کہا۔ مریض نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ نہیں، بس اور کچھ نہیں، سوری، وہ بولا۔ اس کے چہرے پر سیما سیما سا تاثر پھیل گیا۔ اس کے اس انداز نے ناجیہ کو بھی پریشان کر دیا۔ اسے اپنے کھردرے لہجے کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی اثر نہیں لینا چاہیے۔ حقیقی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں جو مل جائے وہ ہمارا ہے، جو نہ ملے اس کی آرزو حماقت کہلاتی ہے۔ مریض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ جب وہ کچھ دیر تک کچھ نہ بولا تو نادیہ اس کے پاس سے اٹھ گئی، لیکن احتشام کے الفاظ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ یہ الفاظ نئے تھے۔ اس سے پہلے کسی مرد نے یہ الفاظ کہہ کر اسے بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بہت دیر تک پریشان رہی۔ مریض نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوسرے دن مریض کی حالت کافی بہتر تھی۔ ٹیمپریچر بھی کم ہو گیا تھا۔ رات بھر کی سوچ نے ناجیہ کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ وہ اب کسی طور پر کسی جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن کسی کو تکلیف دینا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تھرمامیٹر سے اس نے درجہ حرارت لیتے ہوئے کہا، کل میرا لہجہ کچھ سخت ہو گیا تھا، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ احتشام نے بے چین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دوران ناجیہ نے تھرمامیٹر اس کے منہ سے نکال لیا تھا۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو نرس۔ بعد میں نے خود کو برا بھلا کہا تھا، مجھے یہ بات کہنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ تمہارا نام احتشام ہے نا؟ میرا نام؟ اس نے گہری سانس لی، کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر بولا، نہیں، میرا نام سہیل ہے۔ میں تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اوہو، لیکن پولیس کو تو۔ پولیس میں اور تم میں فرق ہے نرس۔ میں پولیس کا مجرم ہوں اور تمہارا مریض۔ اس نے ناجیہ کو دیکھا، جسے ان آنکھوں میں ایک انوکھی چمک محسوس ہوئی۔ اگر وہ اس چمک کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکتی ہے تو اسے محبت کی چمک کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات اس کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کیفیت کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ بڑے تلخ تجربات سے وہ گزر چکی تھی۔ وہ اپنی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس کی ذات سے ہر کیفیت منسلک کر کے صرف ایک کہا لگایا جا سکتا تھا، اور بس۔ اس نے اس شخص کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لی اور بولی، تم قاتل ہو؟ نہیں نرس، لیکن پولیس اور حالات تو یہی کہتے ہیں، لیکن تمہاری بات اور ہے۔ تو پھر پولیس مین کو کس نے قتل کیا؟ میرے ساتھی نے۔ اس پولیس مین پر گولی چلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ ڈاکہ زنی الزام ہے؟ نہیں، وہ حقیقت ہے۔ تقدیر کی مسلسل ضربوں سے جھنجھلا کر میں نے یہ فیصلہ کر ڈالا تھا، اور اختر شاہ کے ساتھ ڈاکہ زنی کے پروگرام میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، لیکن تقدیر سے جنگ آسان نہیں ہوتی۔ تم نے پولیس کو اپنے ساتھی کا نام بھی غلط بتایا تھا۔ ناجیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو ناجیہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ ڈاکٹر گشت پر آ گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو چارٹ پیش کر دیا اور ضروری کارروائیوں کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ پھر وہ دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ مجھے اپنے بارے میں تم نے سچ کیوں بتا دیا؟ تم ناراض ہو جاؤ گی نرس، وہ بچوں کی طرح بولا۔ نہیں ہوں گی فاتح، تمہارا رویہ تم مجھے بتا چکی ہو کہ تمہارا رویہ ہر مریض کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ میں کئی بار بیمار ہوا، اس دوران پانی کو ترستا رہا اور پھر خود ہی ٹھیک بھی ہو گیا۔ مجھے کبھی کسی نے سہارا نہیں دیا۔ یہ لمس
نرس میرے بچپن کی طلب ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، ننھا سا، تبھی مجھ سے یہ لمس چھن گیا تھا۔ میں نے ماں نہیں دیکھی، کوئی آغوش اپنے لیے باندھ نہیں دیکھی، بہن نہیں دیکھی۔ ہوش آیا تو یتیم خانے میں تھا، جہاں میرے جیسے بہت سے محروم بچے تھے، محبتوں کے پیاسے، لیکن یہ پیاس یتیم خانے کے منتظم کے بیدوں سے ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آیا، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا، نوکریاں کی، جوان ہو گیا، میرے وجود میں خواہشوں کے پودے اگنے لگے۔ بس ایک پیاس تھی، ایک گھر بنانا چاہتا تھا، اس میں کسی ایسے وجود کو لانا چاہتا تھا جو مجھے چاہے، مجھے اپنی آغوش میں جگہ دے، لیکن میرے وسائل راستے کے پتھر تھے۔ ساری کوششیں ناکام رہیں تو میرے ذہن میں جھنجھلاہٹوں نے گھر کر لیا، اور پھر میں نے آخرکار بینک لوٹنے کا پروگرام بنا لیا۔ افسوس، یہ لمس، یہ عارضی لمس مجھے ملا بھی تو کہاں؟ نرس، یقین کرو، مجھے پھانسی ہو جائے یا ساری عمر کی جیل ہو جائے، لیکن یہ لمس میری زندگی کا پہلا لمس ہے، اور شاید آخری بھی۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی میں اس قیمتی وقت کو بھلا نہ سکوں گا جس میں میری پیاس بجھی ہے۔ اس کی آواز پھرا گئی، آنکھوں کے گوشوں میں نمی آ گئی، اور نازیہ کے وجود میں طوفان اٹھنے لگا۔ ایک بار پھر اس کا دل مچلنے لگا، ایک بار پھر اس دنیا پر اعتماد کرنے کو دل چاہنے لگا۔ وہ امنڈتے ہوئے طوفان کو سمیٹے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس میں وہاں رکنے کی ہمت نہیں رہی تھی، وہ جذبوں کو بے اختیار ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مرد کی ذات سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ کون جانے، ابھی ایک زوردار کہا لگا کر وہ کہے کہ صورت بھی دیکھی ہے آئینے میں کبھی؟ لیکن اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا کہے گا وہ؟ کیا یہ وہی شخص تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی؟ کیا وہ بھی آئینے کی طرح سچا ہے؟ کیسے یقین کر لوں؟ دوسرے دن انسپکٹر پھر آ گیا اور مریض سے ملاقات کی۔ جی جناب سہیل صاحب، اب کیا حال ہے آپ کا؟ نازیہ نے چونک کر انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے احتشام کی بجائے اسے سہیل کہہ کر پکارا تھا۔ وہ پھر بولا، تمہارا خیال تھا کہ پولیس بے وقوف ہے، وہ تمہارے اصل نام کا پتہ نہیں چلا سکے گی؟ احمق ہو تم، اور تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے ساتھی کا بھی پتہ بتا دو۔ تم غیر معروف صحیح، لیکن تمہارا ساتھی ڈاکہ زنی کے اور بھی کئی کیسوں میں مطلوب ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ تم نے غلط نام بتا کر بہت بڑا تیر مارا ہے۔ نہیں آفیسر، تمہارا خیال غلط ہے، میں نے دونوں نام صحیح بتائے تھے۔ سارے مجرم ایسی ہی بے وقوفیوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن پولیس بے وقوف نہیں ہوتی۔ سارے مجرم ایسی ہی بے وقوفیوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن پولیس بے وقوف نہیں ہوتی۔ تم لوگ جرم کرتے ہو اور ہم تمہاری حرکتوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ آج تم اسپتال میں ہو، لیکن کب تک اسپتال میں رہو گے؟ آخر کار تمہیں ہماری تحویل میں آنا ہی ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسے علاج موجود ہیں کہ مردے بھی بولنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور تم تو ابھی زندہ ہو۔ ہاں، اگر پولیس کی مدد کرو گے تو تمہارے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ اس دوران جب تک تم اسپتال میں ہو، تمہارے ساتھی بھی گرفتار ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دوسری شکل میں سزائے موت عمر قید میں بدل سکتی ہے، کیونکہ تمہیں قانون سے تعاون کرنے کی رعایت مل جائے گی۔ بتاؤ محمود خان کہاں چھپا ہوا ہے؟ کون محمود خان؟ میں نہیں جانتا۔ وہی اختر شاہ، جس کا ٹھکانہ کچھ عرصے قبل ایک اور بدمعاش کے ہوٹل میں تھا، جس کا نام غازی شاہ تھا۔ ہم نے پوری تحقیقات کر لی ہے۔ تم دونوں کی دوستی 3 ماہ پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے تم دونوں ایک ساتھ دیکھے جاتے رہے ہو۔ غالباً ڈاکہ زنی کا منصوبہ اسی کا تھا۔ کہتے رہو انسپکٹر، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ میری رائے ہے سہیل کہ تم محمود خان کا پتہ بتا دو۔ میں تمہاری مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ تمہیں 10-12 سال سے زیادہ کی سزا نہ ہونے دوں، اور سرکاری گواہ کی حیثیت سے تم بچ جاؤ۔ دوسری صورت میں موت کی سزا یقینی ہے۔ موت اور 10-12 سال کی سزا میں فرق محسوس کرتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ تم عقل سے کام لوگے، انسپکٹر نے کہا، اور وہ مسکرانے لگا۔ کاش میرے پاس عقل ہوتی، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔
इंस्पेक्टर के चेहरे पर झुंझुलाहट नजर आने लगी। तुम्हारी मर्जी, महमूद खान तो जल्द या बदेर गिरफ्तार हो ही जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारी मौत नहीं टल सकेगी। वो वापसी के लिए बाहर की तरफ चल पड़ा। वापसी पर उसने नाजिया को बाहर आने का इशारा किया तो वो खामोशी से बाहर निकल आई। तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ नर्स, इंस्पेक्टर उसे एक तरफ ले जाते हुए बोला। जी। डॉक्टर हाशिम खान ने कहा है कि अस्पताल के तमाम ही जिम्मेदार लोगों का ख्याल है कि तुम एक काबिल एतमाद और ज़हीन खातून हो। तुम्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए। मैं हाजिर हूँ जनाब, नाजिया ने कहा, लेकिन उसका जहन अब भी भटक रहा था। सोहेल ने इसे सब कुछ बता दिया था। इसने इंस्पेक्टर को अब भी हकीकत नहीं बताई थी और इसके सामने दिल खोल कर रख दिया था। बिलाशुबा इंस्पेक्टर की तहकीकात भी बिल्कुल ठीक थी। इसका नाम सोहेल था और यकीनन इसके साथी का नाम महमूद खान ही होगा। कुछ अर्सा पहले ही वो इसके साथ शरीक हुआ था अपनी तकदीर बदलने के लिए। उसने डाकाजनी का इतराफ भी कर लिया था। क्यों? आखिर क्यों? उसने मुझ पर इतना एतमाद क्यों कर लिया है? इस एतमाद के पसे पुश जज्बा क्या दर हकीकत सच्चा है? इसकी आंखों में ख्वाब डर आए। इंस्पेक्टर चला गया, लेकिन इसके जहन में अनोखे वसवसे छोड़ गया। इसे यूं लगा जैसे इसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसे सौंप दी गई हो। सोहेल को मौत के शिकंजे से बचाने की जिम्मेदारी। वो मुजरिम होने के बावजूद मासूम है या फिर बहुत चालाक, बहुत गहरा इंसान है, लेकिन इसका चेहरा, इसकी आंखें, इसका सच, इसकी तलब, इसकी आवाज़। नादिया खुद को भंवर में फंसा महसूस करने लगी और इसे निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगी। बड़ी बेबसी महसूस कर रही थी, मगर अब उसे सही फैसला करना था। रात को वो इसे फिर खाना खिला रही थी और वो खामोशी से तकिए के सहारे बैठा बड़े एतमाद से खाना खा रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे अपने घर में किसी अपने के पास मौजूद हो। नाजिया की आंखें उसे देख रही थीं और इसके बाद इसने खाना बंद कर दिया। और लो, वो बोली। नहीं बस, अब मज़ीद तलब नहीं है, वो बोला। वो बेड पर संभल कर बैठ गया और बोला, ज़िंदगी बेशुमार लोगों के लिए, बल्कि ज़्यादातर लोगों के लिए किस कदर पुरकशिश होती है नर्स। तुम्हारा अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है? वो मुस्कुराया। मरना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मर गया तो ज़्यादा अफसोस नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि मेरी मौत का किसी को दुख नहीं होगा। बाज़ औक़ात इंसान अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए परेशान होता है। मुझे ये सहूलत हासिल है। नाजिया को इस बात पर दुख हुआ। वो खुद भी तो इसी तन्हाई का शिकार थी, अकेलेपन के दर्द को समझती थी। उसने कहा, तुम महमूद खान का पता बता क्यों नहीं देते? फ़ायदा? तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। नहीं नर्स, हम दोनों ने बराबर मेहनत की थी। मैं इससे फ़ायदा नहीं उठा सका, ना सही। वो तो ऐश कर लेगा, कम से कम अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में वो मुझे याद तो करेगा, जिसने इसे किसी अजाब में गिरफ्तार नहीं होने दिया। किसी के लिए कुछ करके मर जाने का मज़ा भी बुरा नहीं होगा नर्स। मैं इसे कभी नहीं फंसाऊंगा, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। इसकी इस बात से नाजिया ने सोचा कि वो बुरा आदमी सही, लेकिन ठोस किरदार का मालिक है। एक और ख्वाहिश भी दिल में चुटकियां लेने लगी है। नर्स, चंद लम्हों के बाद उसने कहा, वो क्या? मुझे खौफ है कि तुम नाराज़ हो जाओगी। नहीं, बताओ। नाराज़ नहीं होंगी। मोहब्बत भरे इस लम्स की कुछ कीमत चुकाना चाहता हूँ जो तुम्हारे इस वजूद से मुझे हासिल हुआ है। तुम्हारे नज़रिए के मुताबिक इस लम्स के पीछे पेशेवराना जज्बा ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। एक ऐसा सुरूर मिला है मुझे इससे, जिसने मेरी ज़िंदगी भर की तशनगी मिटा दी है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ नर्स। तुम्हारी साथ इस वक्त मेरे लिए सारी दुनिया से कीमती है। अगर तुम नाराज़ ना हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की वो रकम तुम ले लो, जो बहुत बड़ी है। तुम्हारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजर जाएगी। मैं जानता हूँ वो रकम जायज़ नहीं है, लेकिन ये एक बुरे आदमी की ख्वाहिश है। बोलो, पूरी करोगी? एक बार फिर नाजिया के पूरे वजूद में थर थरी दौड़ गई।
اب اس جذبے کو وہ کیا سمجھے؟ اس نے اظہار محبت کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کچھ نہیں مانگا بلکہ کچھ دینا ہی چاہتا ہے۔ یہ جذبہ کتنی ہی بڑی رقم ہو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ قیمتی ہے یہ جذبہ، بشرطے کہ سچا ہو۔ انسپکٹر کی ہدایت جلتے ہوئے انگاروں کے مانند اس کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ وہ دیر تک جھنجھلاتی رہی۔ اندر کی کشمکش سے وہ پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر تک اس کے وجود میں طوفان ابھرتے رہے اور اس نے ایک بار پھر دھوکہ کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک عجیب ہی فیصلہ کر لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تم یا تو خود فریب کھا رہے ہو سہیل، یا مجھے فریب دے رہے ہو۔ میں اپنی قیمت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے آئینہ دیکھا ہے اور آئینہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی مجھے چاہے۔ مجھے اپنی بدصورتی کا احساس ہے۔ اس نے کہا، بات تمہارے احساس کی نہیں ہے نرس، جو تم نے مجھے دیا ہے۔ معاف کرنا نرس، صورتیں تو قیمتاً بھی مل جاتی ہیں۔ جہاں سے چاہو اپنی مرضی کی حسین سے حسین شکل کو چھانٹ لو، لیکن جذبوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مجھے تمہارے اندر چھپے ہوئے حسن سے پیار ہے۔ صرف فرض کی ادائیگی سے تم ایک شخص کو پاگل کر سکتی ہو، تو اگر کسی کو تمہاری پوری زندگی مل جائے تو وہ دنیا کا سب سے دولت مند انسان ہوگا۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شدت جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے جذبات میں بھی شدید ہی جان تھا، اور جب وہ اس ہی جان کو نہ دبا سکی تو اٹھ کر باہر نکل گئی۔ لیکن انوکھی سرگوشیاں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ان سرگوشیوں سے وہ اپنا پیچھا نہ چھڑا سکی اور ساری رات بے کل رہی، ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی۔ لیکن دوسری صبح وہ پرسکون تھی۔ رات بھر کے کرب نے کچھ انوکھے فیصلے کر لیے تھے۔ اس نے پیار بھرے لمس سے سہیل کو جگایا اور وہ آنکھیں کھول کر مسکرا دیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ بولی۔ بالکل ٹھیک۔ میں خواب میں تمہیں دیکھ رہا تھا، پھر خواب ہی میں نے سوچا کہ تمہاری یہ قربت بھی خواب ہے، لیکن پھر خواب ہی میں نے یہ بھی سوچا کہ جاگوں گا تب بھی تم ہی نظر آؤ گی۔ بتاؤ، میرے اس اعتماد کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اب اٹھ جائیے، تھوڑا سا چہرہ صاف کر دوں، سوپ لائی ہوں آپ کے لیے، اور ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر دے رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جلد سے جلد تمہیں تندرست دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکتا گئی نا مجھ سے؟ ٹھیک ہو جاؤں گا تو پولیس مجھے اپنی تحویل میں لے لے گی۔ کیوں؟ یہی خیال ہے نا آپ کا؟ نہیں، میں تمہیں پولیس کی تحویل میں نہیں جانے دوں گی، اس نے پتھریلے لہجے میں کہا، اور وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ تب وہ بے اختیار ہو گئی۔ میں نہ تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ سکتی ہوں، نہ پھانسی کے تختے پر۔ میں بھی انسان ہوں سہیل، میں بھی تنہا ہوں۔ مجھے ٹھکرائے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لوگوں نے میری بدصورتی کا مذاق ہمیشہ اڑایا ہے۔ ممکن ہے کہ تم بھی مجھ سے مذاق کر رہے ہو، لیکن ایک بار پھر میں اسی مذاق کا نشانہ بننا چاہتی ہوں۔ آخری بار، بالکل آخری بار۔ ڈاکٹر شیلا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں انتظار کروں۔ ممکن ہے کہ کسی کی گہری نگاہیں میرے اندر جھانک لیں۔ تم نے ایک بار پھر میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے سہیل۔ میں اپنے کان بند نہیں کر سکتی۔ اس نے سہیل کا ہاتھ اپنی مٹھی میں لے لیا۔ میرے لیے کیا کرو گی نرس؟ نرس نہیں، ناجی کہو مجھے۔ شہناز ہے میرا نام، ناجی کہتے ہیں لوگ مجھے۔ ناجی، وہ پیار سے بولا۔ میں تمہیں پولیس کی گرفت سے نکال لوں گی۔ مگر کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس ناممکن کو ممکن بناؤں گی، اپنی جان پر کھیل کر۔ نہیں ناجیہ، میں تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہیں کروانا چاہتا۔ ہمارے راستے ایک ہو چکے ہیں سہیل، اب تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بولو، میرا ساتھ قبول کرو گے؟ بولو، میری بدصورتی کو نظر انداز کر کے مجھے اپنا لو گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ تمہارا قرب میرے لیے جنت ہوگا ناجی۔ آہ، میں اس جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سچ ہو۔ ہاں سہیل، بالکل سچ ہے یہ۔ کیا میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تب ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں محمود خان سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ بہت بڑی رقم ہے یہ، بہت بڑی رقم۔
جسے ہم اپنے سنہرے مستقبل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر، کار اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار۔ میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور 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 سب کچھ ہو جائے گا سہیل، سب کچھ ہوگا۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اوہ، سوپ تو بالکل ٹھنڈا ہو چکا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس رات وہ کافی دیر تک سہیل کے پاس بیٹھی رہی۔ باہر بیٹھے کانسٹیبل اونگ رہے تھے۔ اس نے ان دونوں کو عمدہ کافی پیش کی تھی جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ غالباً اس طرح اس نے اپنے پروگرام کی ابتدا کر دی تھی۔ اسی رات اس نے سہیل کو 2 کیپسول بھی کھلائے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی خوراک میں بھی نمایاں تبدیلی کر دی تھی اور سارا دن اسے اسپتال کی غذاؤں کے بجائے بہترین مقوی غذائیں ملی تھیں جو نازیہ نے اپنی رہائش گاہ پر اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کے علم میں آئے بغیر تم جلد سے جلد قوت حاصل کر لو۔ یہ کیپسول انتہائی طاقتور ہیں، ساتھ ہی زود ہضم بھی۔ اور سنو، تم تھوڑی دیر کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے کی مشق بھی کرو گے۔ ضرور، لیکن اول تو کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی میں طویل عرصے تک یہاں سے کودنے کے قابل تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں نے کچھ اور سوچ لیا ہے۔ کیا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کیوں نہیں، تم چند روز میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے اور ہم اس دروازے سے ہی باہر چلیں گے۔ اور یہ محافظ، سہیل نے کہا، ان کے لیے میں نے آج ہی سے بندوبست شروع کر دیا ہے۔ رات کی ڈیوٹی میں یہی دونوں سپاہی ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں عمدہ کافی پلائی ہے جسے یہ بھول نہیں سکیں گے، اور آج کے بعد ہر رات یہ کافی انہیں ملتی رہے گی۔ اور اس رات، جس رات ہم یہاں سے جائیں گے، کافی میں ایک ایسی بے رنگ بے مزہ دوا ہوگی جو انہیں محسوس نہیں ہو سکے گی، اور وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے دنیا سے بے خبر ہو جائیں گے۔ سہیل کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا، اور تم میرے لیے اتنے خطرات لے لو گی ناجی؟ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ شاید میری تقدیر کی گردشیں ختم ہو گئی ہیں۔ تم نے ایک بار پھر میری روح زندہ کر دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نازیہ نے یہ آنسو خشک کر لیے۔ بس اب جذباتی نہ بنو، ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ تمہارا قیام طویل بنانے کے لیے میں آج سے تمہارے چارٹ میں تبدیلیاں بھی کروں گی۔ یہ طاقتور کیپسول تمہیں ہلکا سا بخار کر دیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بخار تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ ڈاکٹر ہاشم جو تمہارے معالج ہیں انسپکٹر سے کہہ دیں کہ تم ابھی بہت کمزور ہو۔ آؤ، اٹھنے کی کوشش کرو۔ محافظ بھی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ نازیہ کے سہارے نیچے اتر آیا اور بستر سے کئی قدم دور تک اس کے ساتھ پیدل چلا۔ نازیہ اس کی کیفیت کو نوٹ کر رہی تھی۔ کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب بھی موقع ملے، یعنی محافظ ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، تو اپنے ہاتھ پیروں کو جنبش دیتے رہو، اس سے دوران خون بحال ہوگا۔ اب میں چلتی ہوں، سو ملاقات ہوگی۔ وہ باہر نکل گئی اور سہیل پرخیال نگاہوں سے دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک گہری پرجوش محبت مل جانے کے خیال سے، یا شاید اپنی خوشائند زندگی کے تصور سے، جب وہ ایک انتہائی دولت مند آدمی ہوگا، ایک شاندار زندگی کا مالک۔ نازیہ کی کوششیں جاری رہیں۔ دوسری صبح اس کے بخار کو دیکھ کر ڈاکٹر ہاشم نے تشویش کا اظہار کیا اور اس نے چند دوائیں تجویز کی اور ڈاکٹر شیلا سے کہا، میرے خیال میں اس کے ذہن پر برا اثر پڑا ہے۔ مجھے انسپکٹر کو ہدایت کرنا پڑے گی کہ جب تک یہ زیر علاج ہے اسے پریشان نہ کرے۔ کچھ اور نئی دوائیں نازیہ کے حوالے کر دی گئیں، لیکن ان کے بجائے نازیہ اسے طاقت کے انجیکشن دیتی رہی۔ غذاؤں کی تبدیلی بھی بحال رہی، لیکن یہ بات ان دونوں کے درمیان ہی تھی۔ یہ معاملات جاری رہے۔ سہیل کا اس پر خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا، اس کی صحت بحال ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں مشورہ کرتے رہتے۔ سہیل کی فرمائش پر نازیہ نے نچلی منزل تک کے سارے راستے اور ان پر موجود لوگوں کی فہرست اور اسپتال کے دوسرے معمولات سے آگاہ کر دیا تھا۔ 7ویں دن نازیہ نے اس کے زخم پر نئی پٹی کی تو وہ خوشی سے کھل اٹھی
اور مسرت بھرے لہجے میں بولی، انتہائی اطمینان بخش، زخم بھر چکا ہے اور اس پر باریک کھرنٹ آ گیا ہے۔ ہمیں چند چیزوں کی ضرورت پڑے گی ناجیہ، مثلاً بعد میں استعمال کرنے والی دوائیں، لباس کا ایک جوڑا وغیرہ۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ سارے انتظامات میں کر لوں گی۔ اچھا، ایک بات اور بتاؤ۔ ہاں بولو۔ اسپتال سے نکلنے کے بعد ہم سفر کیسے کریں گے؟ بالکل فکر مند نہ ہو، ساری رات باہر ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ ہم یہاں سے سیدھے ریلوے اسٹیشن چلیں گے اور وہاں سے دوسری ٹیکسی کے ذریعے وہاں جہاں تم جانا چاہو۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات ہے۔ اور بات رہ گئی لباس کی، تو میں تمہارے سائز کو لے کر نیا لباس خرید لوں گی۔ بہت شکریہ۔ مگر تم نے یہ نہیں بتایا سہیل کہ یہاں سے نکل کر ہم کہاں جائیں گے؟ پہلے اس جگہ جہاں میرا دوست محمود خان موجود ہے، اس کے بعد ان خوابوں کی وادیوں کی جانب جو ہمارے تصور میں پوشیدہ ہیں، سہیل نے جذباتی لہجے میں کہا، اور ناجیہ گہری حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کاش سہیل تم سچ بول رہے ہو، کاش تمہارے انتظار کی حد ہو، کاش تم اسی آئینے کی طرح سچے ہو جو مجھے میری حقیقت بتا دیتا ہے۔ کس سوچ میں ڈوب گئی ناجیہ؟ کچھ نہیں، میں بھی بس انہی خوابوں کی وادیوں کو دیکھ رہی تھی جو تمہارے قدموں میں چھپی ہوئی ہیں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ قدموں میں نہیں، میرے دل میں کہو، سہیل بولا اور اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے لیے۔ اس رات تقدیر کو کئی فیصلے کرنے تھے۔ ناجیہ نے محافظوں کو کافی دی جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ کئی راتوں کا معمول تھا، اس لیے شک و شبے کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ پھر وہ کافی کی ٹرے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ سہیل اس کے انتظار میں پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر سہیل نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ناجیہ نے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں، محافظوں کو 10 منٹ دینے پڑیں گے، وہ بولی۔ سہیل خاموشی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس دوران ناجیہ نے لباس کا بنڈل نکال لیا اور شلوار کے نیفے میں اظہار بند ڈالنے لگی۔ لباس درست کر کے اس نے ایک جگہ رکھا اور چند منٹ کے انتظار کے بعد مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ دونوں محافظوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ کافی کی پیالیاں اٹھا کر وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے سہیل کو لباس پہننے میں مدد دی۔ سہیل کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ناجیہ نے کنگھے سے اس کے بال درست کیے۔ اس وقت 12:30 بجے تھے اور چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ وہ سہیل کو سہارا دے کر باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ سنسان راہداری سے گزر کر سیڑھیوں تک آئے۔ ناجیہ نے سہیل کا سارا بوجھ اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ اسے احتیاط سے اتار کر نیچے لائی اور اگبی راستے سے ہوتے ہوئے اس سمت چلنے لگی جہاں اس کی رہائش گاہ تھی۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے اس نے سہیل سے اجازت چاہی اور اسے ایک تاریک جگہ پر کھڑا کر کے خود برق رفتاری سے اپنی رہائش گاہ میں چلی گئی۔ ضروری چیزیں اس نے پہلے ہی پیک کر رکھی تھیں، صرف جن میں سہیل کے لیے بعد میں استعمال کرنے والی دوائیں اور چند لباس وغیرہ تھے۔ پھر وہ دوبارہ سہیل کے پاس آ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، سہیل نے خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ آؤ، اب ہم اس راستے سے باہر چلیں گے۔ یہ راستہ اسپتال کی عام گزرگاہ سے ہٹ کر ہے۔ اس نے سہیل کا بازو اپنی گردن میں ڈال لیا اور اسے سہارا دیے اسپتال سے باہر لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ٹیکسیاں اب کہاں مل سکتی ہیں۔ اکثر ڈرائیور اپنی ٹیکسیوں میں سو رہے تھے۔ ایک ٹیکسی کے قریب پہنچ کر ناجیہ نے سوتے ہوئے ڈرائیور کو آواز دی تو وہ جاگ کر مستعد ہو گیا۔ اسٹیشن چلو گے؟ جی۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول دیا اور ریلوے اسٹیشن جانے والی سڑک پر دوڑنے لگا۔ دونوں خاموش تھے۔ بولنے کی کوشش بھی کرتے تو آوازوں پر قابو نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹیکسی واپس مڑ گئی تھی۔ ناجیہ نے چاروں طرف دیکھا۔ مسافر خانے میں سارے لوگ سو رہے تھے۔ وہ دونوں دبے قدموں آگے بڑھ گئے اور جب یقین ہو گیا کہ کوئی ان کی طرف
متوجہ نہیں ہیں تو واپس ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف مڑ گئے۔ اب ٹیکسی ڈرائیور کو راستہ سہیل نے بتانا تھا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ نہ جانے دونوں کے ذہنوں میں کیا کیا خیالات تھے۔ بہرحال وہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں زیادہ تر عیسائیوں کی رہائش تھی اور ان میں فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ ایک عمارت کے سامنے ٹیکسی رکوا کر ناجیہ نے سہیل کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پھر وہ اس عمارت کی طرف چل پڑی۔ ایک تنگ سی گلی سے گزر کر وہ دوسری سڑک پر آئے۔ اس کے بالکل کنارے کی بلڈنگ کے بڑے دروازے کی 2 سیڑھیاں عبور کر کے وہ ایک احاطے میں پہنچ گئے۔ عمارت 3 منزلہ تھی اور اس کے زینے لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ پہلی منزل، سہیل نے کہا۔ اس مسلسل بھاگ دوڑ نے سہیل کو تھکا دیا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ بہرحال پہلی منزل کی راہداری کے تیسرے دروازے پر پہنچ کر سہیل نے کال بیل پر انگلی رکھی۔ 2-3 بار کال بیل بجانے پر اندر روشنی ہو گئی اور پھر بند دروازہ کھل گیا۔ تیز روشنی میں ناجیہ نے ایک طویل القامت مرد کو دیکھا جو سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے گہرے سبز گاؤن میں لپٹی ہوئی بکھرے بالوں والی ایک 28-30 سالہ عورت تھی جس کے ہونٹوں پر سرخی جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے یقینی کے انداز میں سہیل اور ناجیہ کو دیکھا۔ پھر مرد کے حلق سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی، ارے سہیل، میری جان، میرے دوست، آؤ اندر آؤ، تم آ گئے، آخرکار تم آ گئے۔ میں نے نائلہ کو، میرا مطلب ہے بھابھی کو یہ بات بتا دی تھی کہ آخرکار تم پولیس کی تحویل سے نکل آؤ گے۔ مرد کی آواز بہکی بہکی سی تھی۔ وہ جیسے مشینی انداز میں بول رہا تھا، کسی خوف، کسی ہیجان کے تحت۔ سہیل نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر تیز روشنی میں ناجیہ نے بخوبی دیکھا تھا کہ نائلہ نے واپس مڑتے ہوئے اپنے چہرے سے لپسٹک کے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ آؤ آؤ ناجی، سہیل نے تھکی تھکی آواز میں کہا اور ناجیہ اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ طویل القامت نے دروازہ بند کر دیا۔ تبھی جیسے سبز گاؤن والی عورت کو ہوش آ گیا۔ اس نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور دوڑ کر سہیل سے لپٹ گئی۔ سہیل، سہیل میری جان، میری زندگی، میری روح، آہ، تم نے تو مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ تمہاری جدائی کا ہر لمحہ میرے لیے موت تھا۔ اس نے سہیل کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ میں زخمی ہوں نائلہ، میرے اوپر وزن مت ڈالنا۔ آؤ میری جان آؤ۔ اس نے سہارا دے کر سہیل کے ساتھ اندر قدم بڑھا دیے۔ طویل القامت شخص نے ناجیہ کے ہاتھ سے سامان لے لیا اور پھر اس نے ناجیہ کو بھی اندر چلنے کی پیشکش کی۔ ناجیہ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے دل نے لرزنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے وہی پرانی داستان سنا رہی تھی جو اس کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ عورت سہیل کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سہیل نے ناجیہ کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، قطعی بدلی ہوئی مسکراہٹ جو ناجیہ کے لیے اجنبی تھی۔ اس مسکراہٹ میں وہ معصومیت نہیں تھی۔ سوری ناجیہ، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے جذبات کا احترام نہیں کر سکا، تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکا۔ نائلہ سے ملو، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا دوست محمود خان ہے۔ یہ ناجیہ ہیں، میرے فرار میں میری معاون، اس ہسپتال کی نرس جس میں مجھے داخل کیا گیا تھا۔ اصل میں ان کی شکل و صورت دیکھ کر ہی یہ پلان میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ شاید فرار کی کوئی دوسری کوشش کامیاب نہ ہوتی۔ مجھے یقین تھا کہ اس بدصورت نرس کو کوئی منہ نہ لگاتا ہوگا اور یہ محبت کے ان حسین لمحات کی متلاشی ضرور ہوگی جو اس عمر کا خاص تقاضا ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے خیال میں یہ بہترین معاون ہوگی۔ اور یہ تو تم لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کالج کے زمانے میں نے بہترین اداکاری کے انعامات حاصل کیے ہیں۔ اصل میں انسان کو ہر دور میں اداکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ محترمہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگیں اور انہی خوابوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی یہ خاتون یہاں تک آ گئیں۔ بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ مس ناجیہ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ جا سکتی ہیں؟ محمود خان نے تعجب سے کہا۔ ہاں، اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، تو انہیں مزید تکلیف کیوں دی جائے؟ مگر یہ میری ضرورت تو بن سکتی ہے نا؟
محمود خان نے مکرو مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں یار، دنیا بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بے وقوف ان کی زندگی کا ساتھی بننے پر آمادہ ہو ہی جائے۔ کم سے کم ان کے قرض کی کوئی ادائیگی تو کرنے ہی دو، سہیل نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ نہیں سہیل، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیا یہ یہاں سے واپس جا کر پولیس کو ہمارے بارے میں اطلاع نہیں دے گی؟ محمود خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گی۔ یہ ایک قاتل کے فرار میں معاون ہوئی ہے، پولیس اسے ساری زندگی جیل میں سڑا دے گی۔ اس بات کو تو یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوگی۔ نائلہ ڈارلنگ، مجھے سگریٹ سلگا دو، سہیل نے بیوی سے کہا اور نازیہ کی طرف رخ کر کے بولا۔ بہترین طریقہ یہ ہے مس ناجی کہ تم اسپتال واپس جاؤ اور تھوڑی سی کافی خود بھی پی کر بے ہوش ہو جاؤ۔ اس طرح یہ ظاہر ہوگا کہ یہ کام اسپتال سے باہر کے کسی آدمی کا ہے، اور یوں تم پولیس کی نگاہوں میں مشکوک ہونے سے بچ جاؤ گی، ورنہ تم ان پولیس والوں سے واقف نہیں ہو، خاص طور پر ایک پولیس مین کے قاتل کی معاونت کرنے والے کو۔ وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بس اب جلدی کرو، ورنہ گزرتے ہوئے لمحات تمہارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوں گے۔ میرا یہ شیطان صرف دوست تمہیں بہت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے خیال میں ہر جوان عورت ہر حالت میں عورت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس واپسی کا کرایہ تو ضرور ہوگا۔ نازیہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باہر آ کر اس نے باہر جانے والا بند دروازہ کھولا اور نیچے جانے والی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، چال میں بھی کوئی لغزش نہیں تھی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، وہ باتیں جو سہیل کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی یا نہیں کر سکی تھی۔ یہ انجام میرے لیے اجنبی نہیں ہے سہیل، میں نے تو بہت بار یہ زخم کھائے ہیں، لیکن یہ آخری زخم تھا، اور مجھ سے محبت کا ناٹک رچانے والے تم آخری مرد تھے۔ البتہ تم جیسے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے بنیاد تم سے ہی پڑی ہے۔ اس سے پہلے والوں کو میں معاف کرتی رہی ہوں، لیکن تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات میں نے اسی وقت سوچ لی تھی جب انسپکٹر نوروز نے مجھے اپنی اسکیم بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ نرس، قانون کی مدد کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ تمہارے بارے میں نے جو کچھ سنا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ایک نیک دل اور شریف النفس خاتون ہو، اور اسی بنیاد پر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ قانون کی مدد کرو۔ یہ شخص جو تمہارے زیر نگرانی ہے قاتل بھی ہے اور ڈاکو بھی۔ اس کا ساتھی رقب لے کر فرار ہو گیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اگر تم اس شخص کو اعتماد میں لے کر اسے فرار ہونے کا موقع دو اور اس کی معاونت کرو تو ہم اس کے ساتھی تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ تمہارا قانون کے ساتھ تعاون ہوگا جس کے لیے قانون تمہارا بے حد شکر گزار ہوگا۔ اور اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا سہیل کہ اگر تم مجھ سے مخلص ہوئے تو میں تمہارے ساتھ زندگی کی ان شاہراہوں پر چل کر بہت دور نکل جاؤں گی اور تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ کائنات کے خزانوں میں بھی نہ ہوگا۔ لیکن اگر تم بھی عام مردوں کی طرح دھوکے باز نکلے تو پھر پہلی اور آخری بار میں اس مرد سے انتقام لوں گی، اور تم نے آخرکار مجھے مجبور کر ہی دیا۔ وہ دونوں گلیاں طے کر کے سڑک پر نکل آئی اور پھر اس کی نظریں بھٹکنے لگیں۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے موبائل فون نکالا اور اس پر وہ نمبر ڈائل کرنے لگی جو اسے انسپکٹر نوریز نے دیا تھا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اسے فرار کرا دیا ہے اور اس کے ساتھ آ کر اس کی رہائش گاہ دیکھ لی ہے۔ یہاں اس کا ساتھی محمود خان اور بیوی نائلہ موجود ہیں۔ اوہ ہو، سسٹر نازیہ، کون سی جگہ ہے یہ؟ انسپکٹر کی پرجوش آواز سنائی دی اور وہ اسے یہاں کا پتہ بتانے لگی۔ آپ یہاں پہنچ جائیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ بس 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ انسپکٹر نے فون بند کر دیا اور نازیہ نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے موبائل فون آف کر دیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں فتح و کامرانی کی چمک تھی۔ پھر وہ پولیس کا انتظار کرنے لگی۔ انسپکٹر حسب وعدہ پہنچ گیا۔ آپ خیریت سے تو ہیں نا مس نازیہ؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس سامنے والی گلی میں کونے کی بلڈنگ کی پہلی منزل کے تیسرے فلیٹ میں۔ اس نے انسپکٹر کو پتہ سمجھا دیا
اور انسپکٹر برق رفتاری سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ تنگ و تاریک گلی میں آگے بڑھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک بڑبڑاہٹ سی نکل رہی تھی، جب درد کی دوا ہی نہیں تو درد پیدا ہی کیوں کیا؟